لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران شہزادی کونین، سن 1423 ہجری میں سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی یہ خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت جانکاہ و دلسوز بطول عذرا انسیہ غورا بنت رسول اللہ ام الحسنین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا انعامات پذیر ہے، اور ایک بار پھر قدرت نے ہمیں حیات دی کہ ہمیں وہ موقع میسر آیا کہ فرش عزا نے ہمیں قبول کیا۔ مغرور ہیں وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری شرکت سے مجلسیں ہوتی ہیں، استکباریت کا شکار ہیں وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے مجتمع ہونے سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ سعادت اللہ نے نسلوں میں بخشی کہ ہمیں فرش عزا کے قابل سمجھا، ورنہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توفیق نماز چھین لیتا۔ یہ آپ سب نے ہم نے سنا ہے کہ سب کچھ اسے ملتا ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ملتا، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ فرعون کو بھی اپنی روزی دیتا ہے چونکہ پیدا کیا ہے، خالق ہے، اس لیے پیدا کر کے وہ چھوڑ نہیں دیتا، اس کا حساب و کتاب لے گا۔ اگر شکر کرو گے تو قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتَنِي لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہارے شکرانے نعمت پر تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لیکن یہ کہا کہ اگر تم نے غفران نعمت کی تو ہم عذاب شدید میں مبتلا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، میری طرف دیکھیے گا، مولانا تو میری تائید کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے داد نہ دیجیے گا۔ ہاں، اس لیے آپ میری طرف دیکھ کے مجھے سنیے گا اور مولانا کا چہرہ دیکھ کے ایک ہی وقت میں دونوں عبادت کیجیے گا۔ ذکر اہل بیت کا سننا بھی عبادت ہے، عالم کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ زیادہ صلوات پڑھیں میرے گھر محمد والے محمد۔ انشاءاللہ مولانا جو کہ وہ آپ کو
आपको देख रहे हैं, हालांकि मैं चाहता था ये मुझे देखेंगे तो थोड़ा और मुझे पावर मिलेगा, तो ये भी अगर मेरी तरफ मुझे ही देखें। और क़िबला मौलाना नजीब साहब क़िबला से गुजारिश है कि आप हमारे सबके शफीक हैं, बुजुर्ग हैं, बल्कि ये है कि मैं ये जिक्र करूं तो इमामत के साये में करूं, चाहे वो इमामत आलमीनी हो, चाहे वो इमामत जमात मस्जिद हो। एक सलावत पढ़ने में जुल मोहम्मद वाले जी सलामत रहे आप। देखिए सलवात मैंने शुरू से कहा है कि आप आले मोहम्मद के लिए पढ़ते हैं, और आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ते हैं। ये अमल ये है कि हम पढ़ते अहले बैत पे हैं और खुश अल्लाह होता है। बड़ी तवज्जो रहे, कहते हैं ना जब बेटे की तारीफ होती है तो बाप खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि अजीज है। इसका मतलब जो अजीज होता है उस अजीज की तारीफ करने पर वो खुश होता है जो अजीज रखता है। आले मोहम्मद की तारीफ पर अल्लाह का खुश होना दलील है कि अल्लाह इन्हें अजीज रखता है। बड़ी तवज्जो है, मेरी तरफ देखते जाए। थोड़ा थोड़ा ये जगह जो आगे की खाली है इसे पूर्ण कर ले, बाद में इंशाअल्लाह आगे आ जाए। पूरी जगह खाली है माशाअल्लाह। मौला सलामत सलामत रहे। और आगे आ जाए, आपके आगे जगह खाली है माशाअल्लाह। मौला दिल दे, मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे आज देखिए, कभी भी आप नमाज पढ़ने आए ना तो कभी आप ये नहीं कह सकते कि आज नमाज की मेराज ये थी कि फलां शरीक हो गया, फलां शरीक हो गया। जब नमाज की मेराज ये है कि इंसान को देख के फरिश्ते उतर आते हैं, और वो भी इंसानों के पीछे सब बनाते हैं जो हमें नजर नहीं आती। यानी नमाज की मेराज ये है, नमाज तो खुद मेराज मोमिन है। नमाज मोमिन की मेराज है। क्या है? नमाज मोमिन की मेराज है माशाअल्लाह। तो कौन मेराज पे नहीं जाना चाहेगा? आप देख लें, इसलिए कि ये बशरियत की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज नमाज है। अब आप देख लें नमाज की मेराज क्या है? उसकी कबूलियत। उसकी कबूलियत यह है कि नमाज उस बुलंदी पे पहुंच जाए कि इंसानों को देख के फरिश्ते भी आके शरीक हो जाएं। लेकिन ये शरफ नमाज तक है, लेकिन नमाज से आगे भी कोई इबादत है। नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह कभी नमाज में शरीक नहीं होता। ये फकत अहले बैत पे सलवात है। ये कितनी बड़ी इबादत है, और इसमें कोताही अगर हो, आप सोच लें, खुदा की कसम किसी शायर ने कहा दुनिया में आज कौन किसी का शरीक है, दुनिया में आज कौन किसी का शरीक है, बस मैकशी पर सारा जमाना शरीक है। तो सलवात अहले बैत पे पढ़ने की देर थी, वो भी शरीक हो गया जो ना शरीक है। ये है मिलजुल के सलवात पढ़े। जो लोग मजलिस में बैठकर कारीगरी करते हैं, होठ अपने हिलाते हैं, आवाज दूसरों की लेते हैं, तो उनके साथ फरिश्ते कितनी कारीगरी करेंगे ये आप सोच लीजिए। हाँ, तो कोशिश ये किया करें, क्योंकि सलवात जोर से पढ़ने से सीना मजबूत होता है, जिगर मजबूत होता है, ये सब उसकी मजबूती है। वरना अगर सलवात मजलिस में नहीं बैठ के पढ़ोगे तो बुढ़ापे में माजून ढूंढोगे। बड़ी तवज्जो है। बस अलीजान मोहतरम, खिदमत आली में आज तीसरे मरहले फिक्र में जो गुफ्तगू आपकी खिदमत आली में जारी और सारी है, मैंने आपकी खिदमत में अपना मौजू जो मुतारिफ कराया वो है किताब हिकमत मुल्क अजीम। यही मेरा मौजू है ना, किताब, और मेरा है नहीं, आयत है। और आयत अगर है तो कुरान समझना होगा, क्योंकि हम उन्हें भी कुछ नहीं समझते जो झूम झूम के खाली कुरान पढ़ते हैं। क्योंकि कुरान ये कहता है, कुरान झूम झूम के पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान की क़राअत दिखाने के लिए नहीं है। कुरान की क़राअत करके तुम अच्छे कारी तो कहलाओगे, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके अच्छे हाफिज तो कहलाओगे। अच्छा, अभी मैंने दरगाह हज़रत अब्बास पर जो मजलिस खिताब की 7 बजे के वक्त पर, उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि यहाँ पर हमारे लोग थोड़ा सा अहले बैत की सीरत क्या जान गए कि मगरूर हो गए। अब आना नहीं है मजलिस में, सब जानते हैं, लेकिन एक हाफिज कुरान
قرآن کو حفظ کرتا ہے، یاد کر کے بیچ بیچ میں وہ دہراتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تراویح آئے تو بھول جاؤں۔ بڑی توجہ ہے بھائی، اس نتیجے میں وہ دہراتا رہتا ہے کہ تراویح کے محراب میں بھولنے نہ پاؤں۔ میاں ذکر اہل بیت اس لیے کرتے رہو کہ جب قبر میں اتارا جائے فرشتے پوچھیں پہلا امام کون، دوسرا امام کون، تیسرا امام کون۔ تو جیسے حافظ قرآن نہ بھولنے کے لیے دہراتا رہتا ہے، ویسے ہی ہم ذکر اہل بیت دہراتے رہتے ہیں۔ اس کو دہراتے رہنا، ورنہ جس کو دہرانے کی عادت چھوٹی وہ بھولا۔ انسان نسیان کا مجموعہ ہے، اس لیے ذکر اہل بیت رکھا گیا۔ احسان مانا کریں کہ آج ہمیں ان چیزوں کے لیے اہل بیت کا ذکر ملا، تو ظاہر ہے کہ قرآن سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، اور اس ایک آیت کو بڑی توجہ میری طرف دیکھتے رہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں ملاقاتیں لوگوں سے کیجیے گا مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد، کیونکہ ملاقات کرنا مومن کا مومن سے ملنا بھی عبادت ہے، صلہ رحمی کا ایک حصہ ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ یہ جو نماز کے ساتھ جماعت رکھی گئی ہے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ خالی اکیلے میں اللہ میاں سے نہ ملو، سب کے ساتھ نماز پڑھ کے اس کے بندوں سے بھی ملو، اور جیسے ہی بندوں سے ملنا اس نے رکھا، اس کا نام رکھ دیا جماعت۔ جانتے رہیے یہ یوں ہی نہیں بولیے گا، کیونکہ میں جو ہے وہ آپ حضرات کے اذہان کو ٹٹول چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ پسند اہل بیت کی ہوگی۔ اب جو اہل بیت کا ہے وہ پسند میں ڈھلے گا۔ میں کس کس کی پسند میں ڈھلوں؟ میں کس کس کی پسند میں ڈھلوں؟ کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ ہم نہ چاہیں بلکہ وہ چاہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ حضرت نے خدا کی قسم اہل بیت کی تعریف اللہ نے کیا کی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ ہیں جو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اسی پر پورا سورہ طحر اتار دیا۔ بڑی توجہ رہے، یعنی اگر روٹی سائل کو 3 دن اہل بیت کے دروازے سے دی گئی تو یہ اللہ نے چاہا۔ نہیں آپ کی توجہ نہیں، اللہ نے کیا کہہ کے سورہ میں مہر لگائی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو اب یہ الگ الگ مزاجوں میں ڈھل کے جو ٹکڑوں میں بٹے ہو، ٹولیوں میں بٹے ہو، نظریوں میں بٹے ہو، انجمنوں میں بٹے ہو، ان میں ہٹے ہو، چھٹے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے نفس کی غلامی میں جی رہے ہو۔ جب نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف کا خاتمہ یہ ہے کہ کوئی ہو وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دے۔ کیسے کرے؟ جیسے اہل بیت نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا تھا۔ نہیں میرے سرکار، یہ دیکھیں دلیل موجود ہے، اللہ کے حوالے اہل بیت نے کس طرح اپنے آپ کو کیا؟ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، مالک بس تیری رضا پہ راضی، جو تیرا امر ہے وہ تسلیم ہے، اور اس طرح تسلیم ہے کہ خالی زبان سے نہیں، لاشوں پہ لاشیں اٹھاؤں گا مقتل سے، مگر لب پہ یہی صدا ہوگی، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم اور آپ اپنے مسلمان ہونے کا خالی جائزہ لے لیں، مومن کی صدق تو بعد میں لیں گے، خالی مسلمان ہونے کی۔ علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں الاسلام و تسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ آداب تسلیم والا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ خالہ بوا کا گھر نہیں ہے کہ تسلیم آداب۔ یہ بھی ایک ڈھکوسلا تھا کہ جب قرآن جیسے سلام جیسی عبادت چھوڑ کے آداب و تسلیم کیا جا رہا تھا، یاد رکھیے گا۔ لہذا تسلیم کے معنی یہ ہیں کہ اعضاء و جوارح اس عمل کے لیے اتنا راضی ہو جائے کہ جو بھی گزر جائے زبان پہ اف نہ آئے۔ یہ ہے نام تسلیم، اسلام نام ہے۔ یہاں تو چیز دیکھ رہے ہیں، ارے بہت مزیدار ہے، حرام نہ ہوتی تو بھی پورا پتیلا کھا جاتا ہے نا۔ کتنے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا کریں، بڑے مجبور ہیں، اسلام نے پہرا بٹھا دیا، ورنہ لذت تو بہت ہے۔ یہ چیز ہے، یہ تسلیم کا نام نہیں ہے۔ تسلیم کا نام یہ ہے کہ اگر حرام ہے تو اعضاء و جوارح اسے حرام سمجھے گا۔ یہ ہے منزل، یاد رکھیے گا، اعضاء و جوارح سے اتنا حرام سمجھیں کہ اس سے بچ کے مطمئن رہیں۔ نہیں، اب جملہ بدل کے کہوں، جتنا کھانے والا حرام کھا کے مطمئن ہے اس سے زیادہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہم بچے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، سلوات پڑھنے جو کہ محمد والے محمد۔ بھیا تھوڑا سا اپنے موبائل کے ساتھ مجھے بھی دیکھتے رہے، بڑی
جو کھانے میں نہیں ہوتی نا اتنا بچنے میں لذت ہے. بچ کے دیکھو نا, حرام سے بچ کے دیکھو, اس کی لذت حرام خوروں کو حرام خوری کر کے وہ لذت نہیں ملتی جو حرام سے بچنے میں اللہ نے لذت رکھی. یہ کر کے دیکھ لو. لہذا ظاہر ہے کہ اب ہمیں اور آپ کو اسلام کو تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں کہ رات کو خوب سی پی, صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ سوچ کے گناہ کر لینا کہ ہمارے اہل بیت آئیں تو اہل بیت کوئی کرپٹ حکومت کے بیوروکریٹس نہیں ہیں کہ جتنی بھی بدعنوانی کر لو بڑا نیتا بچا دے گا. اہل بیت کو شفاعت بھی اللہ نے عدالت کی بنیاد پہ دی ہے. بڑی توجہ ہے بچوں, تھوڑا ادھر سے بھی یہ کمزور نہ پڑے تم. ہاں تھوڑا بولو گے نا تو خدا کی قسم بولتے بولتے سننا بھی آ جائے گا, سنتے سنتے سمجھنا بھی آ جائے گا. بڑی توجہ رہے. عزیزان محترم, تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے میرے ساتھ آئیے. میں آج آپ کو اس مطالب کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. ابتدائی منزل میں یہ باتیں خدمت عالی میں آپ حضرات کو پہنچاتے ہوئے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب تسلیم کر لیا تو اب منزل تسلیم سے قدم ڈگمگانے نہ پائے. کوئی بھی مصیبت آئے قدم نہ ڈگمگائے. پھر یہ نہیں کہ اللہ میاں کو کیا ہو گیا تھا, اللہ کو کچھ نہیں ہوتا, تمہیں ہوتا ہے. جو ہم شکوا کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو میرے ہی ساتھ یہ کرنا تھا. ارے اللہ کا یہ کم احسان ہے کہ تجھے دنیا میں پیدا کر دیا, اس کے بعد یہ بھی کہ تو میرے ہی ساتھ یہ کرنا تھا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بڑے بڑے انبیاء اولیاء اوصیاء نے امتحان دیے اس کی بارگاہ میں. اگر اس قابل ہو تو امتحان دو, نہیں تو کون دعوت دیتا ہے؟ الاسلام و تسلیم, اسلام تسلیم کا نام ہے. لا اکراہ فی الدین, اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ زبردستی مذہب میں باقی رہو نہ زبردستی آؤ. مذہب میں باقی رہنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے, جبر نہیں کیا ہے. اور جب اختیار دیا ہے تو اس اختیار کا استعمال کرو. یہ کیا کہ آج وہ ماحول بنا کے رکھ لیا ہے کہ کوئی عالم تبلیغ کرے تو وہ نشانہ بنے, کوئی عالم راہ راست بتائے تو اپنی اپنی مرضیوں کے بت اس کے اوپر معین کر دیے جائیں. اس سے تمہاری مجلسیں ہماری مجلسیں ہوں گی, اس سے نسلیں سدھریں گی, اس سے اصلاح ہوگی. کچھ نہیں ہوگا. اگر ایسی ذہنیت رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تو جیسے ہی آیت آئی یقیم الصلاۃ بھاگ جاتے, کوئی صحابی نہ رہتا. کتب علیکم السلام, یا روزہ آیا کا پھر وہی مصیبت. آپ دیکھ لیں ذرا سا مسجد میں اگر کسی وقت لائٹ کا چندہ مانگ لیا گیا اور دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد کہا آج مجلس کا چندہ دیجیے, ارے پھر ایک مرتبہ سے 2 مرتبہ دینا ہوا تو پھر, اور ہر حرام حلال کر کے اللہ سے امید ہے کہ سب سے زیادہ مجھے دے. آپ دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے, ہم کہاں ہیں, ہم کس جگہ پہنچ رہے ہیں. اللہ کا مزاج, ہمیں چاہیے کہ ہم مزاج الہی میں ڈھل جائیں. الاسلام و تسلیم. اہل بیت نے کس طرح چاہا اللہ کو کہ اللہ نے مہر لگا دی. کیا کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ چاہتے ہی نہیں, یہ تو بس وہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے عمل پر اپنی چاہت کی مہر لگا کے یہ سمجھا دیا کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. اکبر بھائی, جو یہ میں چاہتا ہوں یہ وہی چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں یہ وہی چاہتے ہیں. دیکھیے مہر ہے, قرآن مجید ہے. اگر ذہن میں مجلس ہے اور سماعت ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اس جملے پر. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ وہ ہیں کہ بس وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. اس کا مطلب اللہ نے سمجھا دیا پوری دنیا کو, جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. ارے میرے سرکار, ارے کہاں ہیں آپ؟ یعنی یہ بتا کے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ کسی کو بلائیں تو بتاتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے تو بلایا. بھائی اللہ ڈائریکٹ کسی پہ ناراض نہیں ہوتا, وہ تو فاطمہ کو دیکھتا ہے کہ یہ کس سے ناراض ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد علیہ وسلم.
ایسی نسلیں جو دنیا کے ہر اختلاف کو بھلا کر اہل بیت سے راضی ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ان کی محبت میں گرفتار ہو کر جو بیوی کی مجلس چھوڑ دیں. بھائی ان کی محبت کیا ہے؟ بھائی بیوی کی مجلس سے بڑا کوئی ہے؟ اگر کوئی کہے مولانا آپ کا بیٹا اچھا نہیں لگتا, اسے مجلس میں نہ لائیے گا, تو میں کبھی نہیں لاؤں گا, کیونکہ میرے لیے بیٹا نہیں مجلس اہم ہے. بھائی یہی تو میں آج 21 دنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے شہزادی کی مجلس اہم ہے, میرا بیٹا نہیں. ابھی نہیں پہنچے تو میں کیا کروں؟ میرا بیٹا عزیز نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے مہمان ہیں, اگر مہمان نہیں تو ہم نہیں, تو یہی تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں, جب تمہیں مہمان اتنا پیارا ہے تو ہمیں مرجع پیارا کیوں نہ ہو؟ مرجع بڑا ہے, بڑی توجہ اور مہمان جاہل بھی ہو سکتا ہے, مرجع جاہل نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ محمد. میں منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, نہ کسی کے خلاف پڑھوں گا اور نہ آپ کسی کے خلاف سنیے. دونوں جگہ کی گارنٹی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کسی کے خلاف نہ سنیے, بس ان کے خلاف رہیے جن کے خلاف رسول ہیں, جن کے خلاف زہرا ہیں, جن کے خلاف علی ہیں, جن کے خلاف حسن ہیں, جن کے خلاف حسین ہیں. ہم دیکھتے ہیں بس پنجتن معیار ہے, ورنہ تو ہمارے پاس صحابیت کی بہت بڑی فہرست لا کے رکھ دی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے نئے ووٹر لسٹ تیار ہوئی ہے کہ صاحب یہ بھی ووٹر, وہ بھی ووٹر, وہ بھی ووٹر, وہ بھی ووٹر. کہا کیسے ووٹر؟ کہا سب 18 سال کے ہو گئے ہیں, اس لیے سب ووٹر, یعنی سن دیکھ کے ووٹر بنائے گئے. اسی طرح نبی کے پاس بیٹھے, کہا یہ بھی صحابی, نبی کے پاس بیٹھے, کہا یہ بھی صحابی. اور اس کے بعد ہم پہ کیا الزام کہ صحابیوں کو نہیں مانتے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نہ مانیں, ہم سے زیادہ صحابی کون مانے گا؟ ہم تو صحابی کو اتنا مانتے ہیں کہ دن رات صحابی 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 کہنے والے وہ بھی صحابی کو نہیں مانتے. جانتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے؟ ہم پر الزام کہ صاحب یہ برا کہتے ہیں, یہ برا کہتے ہیں. خدا کی قسم ہم برا نہیں کہتے, ہم تو اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ صحابیت کی ڈیفینیشن جانتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوالٹی ہے, کوانٹیٹی نہیں. تم کوانٹیٹی پہ صحابیت لائے, ہم کوالٹی پہ صحابیت مانتے ہیں. تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے. تم باہر کھڑے ہو کے کہتے ہو یہ صحابی کو برا کہتے ہیں, یہ صحابی کو برا کہتے ہیں, یہ صحابی کو برا کہتے ہیں. ہم آپ برے کو لاؤ گے تو برا کہیں گے. کیا کر رہا ہوں بھائی, ہم صحابی کو کب برا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم, منبر کی قسم, علم کی قسم, عزاداری کی قسم, تابوت کی قسم, رسول کی قسم, علی کی قسم, فاطمہ کی قسم, حسن کی قسم, حسین کی قسم, کربلا کی قسم, نجف کی قسم, سامرا کی قسم. ارے بھائی سب کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی صحابی کو برا نہیں کہتے, ہاں برے کو صحابی نہیں کہتے. کہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ ہیں سر ہلا دیتے ہیں مگر زبان نہیں کھول رہی. ارے تھوڑا سا زبان بھی کھول دینا بھائی, اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ منبر پہ میں ذاکر, فرش پہ آپ ذاکر. اور یہ کب ہوگا؟ جب زبان کھولے گی. بڑی توجہ ہے. اب جو ہے معیار, بار بار الزام, صاحب یہ تو صحابی نہیں مانتے. کیا معیار کیا ہے صحابیت؟ ہر چیز کا تو معیار دے گئے رسول اللہ. نوح کا طوفان آیا تھا نا, پوری دنیا ڈوب گئی. کون لوگ بچے؟ جو کشتی میں آئے. کیونکہ اس دن شرط اللہ نے رکھ دی تھی کہ نوح آج کوئی کتنا بڑا ترم خواہ کیوں نہ ہو,
آج دھرتی پہ رہ کے نہیں بچے گا، آج وہی بچے گا جو کشتی میں آیا۔ اب نبی پوری امت سے، جس میں صحابی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تازے تازے کلمہ گو بھی ہیں، سب کے سامنے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل اہل بیتی۔ اور میں یہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو شیعوں کے ہاں بھی ہے، سنیوں کے ہاں بھی ہے۔ میں کوئی اکلوتی حدیث نہیں پڑھتا جو یہاں ہو وہاں نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی توجہ ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال، مثل۔ اب یہ پڑھے لکھوں کے لیے جو مثل اور مثل کا فرق نہ سمجھیں، وہ گدھے اور گھوڑے کا فرق کیا سمجھیں گے؟ ایسا ہی بیچارے ہوتے ہیں، گدھے سے نکاح پڑھا کے گھوڑے کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا؟ تو اتنا فرق میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ہے آئے ابھی پہنچے ہیں آپ، گدھے سے پڑھاؤ گے تو گھوڑا دیکھ کے ٹوٹے گا۔ بڑی توجہ ہے، کتنا ہلکا نکاح بات بات پہ ٹوٹا۔ جس مسلک کا مولوی نہیں ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لی تو نکاح گیا۔ اچھا، ہر کوئی چیختا ہے گیا گیا۔ اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، 50 دولہا دلہن، حضرت مولانا قاضی صاحب بیٹھ کے سب کا نکاح پڑھتے ہیں، لیکن جتنوں نے تعزیہ دیکھا اور نکاح ٹوٹا، کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آج فلاں نے تعزیہ دیکھ لیا تھا نکاح پھر سے، آج فلاں دیکھ لیا تھا نکاح پھر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے نکاح ٹوٹا مگر جڑا نہیں۔ نہیں ایسے نہ ہو نا بھیا، آپ دیکھیں سر نہیں لائے، میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا۔ ذرا مجلسوں کی طرف آئیے، مجلسی بنیے، اور جب یہ آئے گا کھو جائیے، اس طرح کھو جائیے کہ پتہ ہی نہ چلے ہم کہاں ہیں۔ مہویت، میں نے کبھی یہی کہا تھا کہ خدا کی قسم مہویت کا یہ عالم تھا نا کہ ہندو شاعر بلرام پور پنڈت کے وہاں کے کہتے ہیں کہ حسین راز و نیاز میں ہیں، حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ یا تو مجلسی میں سب یاد آتا ہے، باہر یہ ہے، باہر وہ کھڑا ہوگا، وہاں موبائل لیے ہوئے ہے میرا، اس سے ریچارج کرنے کو کہا تھا، یہ سارے چیز باہر رکھی ہوئی، تو اندر کیا کر کے جسم رکھ کے کیا کرو گے جب روح باہر ہے، فکر باہر ہے، سوچ باہر ہے۔ بڑی توجہ ہے، یعنی خالی جسم کو نظر کھلانے کا نام مجلس نہیں ہے، روح کو ذکر اہل بیت کھلانے کا نام مجلس ہے۔ بڑی توجہ بولتے آئیے گا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ منزلت اور مقام تک آنا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ تو نبی نے کیا کہا؟ مثل اہل بیتی، یہ بخاری شریف میں بھی، ابھی ابرار صاحب ہمارے ابرار خان بابا یہ پڑھ رہے تھے باقاعدہ طور پر بخاری شریف میں یہ، اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ بھی پڑھتے ہیں، صحیفہ کاملہ بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم بخاری دور نہیں رکھتے۔ بڑی توجہ ہے، بخاری ہماری ضرورت نہیں ہے، بخاری تمہاری ضرورت ہے۔ ہمارے تو نہج البلاغہ پہ مان جاتے ہیں، نہیں میرے سرکار، ہمیں بخاری اس لیے پڑھنی ہے کہ سب کو منوانا ہے، سب کو سنانا ہے، سب کو بتانا ہے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، نسائی، مشکوٰۃ، یہ صحائح ستہ، یہ صحیح۔ اور اس کے بعد جب 329 ہجری میں علامہ اسماعیل بخاری، 329 ہجری آج کتنا ہے؟ 1445 ہجری میں، 329 ہجری میں محمد اسماعیل بخاری نام تھا جن کی بخاری شریف ہے، انہوں نے جمع کیا۔ ان کے 100 سال بعد ایک عالم آئے جن کا نام ہے ابو الحسن علی نیشاں پوری، ابو الحسن علی نیشاں پوری۔ انہوں نے بخاری شریف پر ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے چھانٹا، ٹھٹکا، اور چھان چھان کے جیسے چھنی میں گیہوں، ایسے چھان چھان کے کہا یہ صحیح، یہ صحیح، یہ صحیح، باقی کچھ حدیثوں کو الگ کر دیا، اور الگ کر کے اس کتاب کو انہوں نے الگ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر بخاری میں سب صحیح ہوتا،
بھائی میں نے نہیں کیا، اگر میں کرتا تو کہتا جاتا شیعہ کر رہا ہے، شیعہ نے نہیں کیا۔ ابو الحسن علی نیشاپوری ان کی بھی کتاب ہے، موجود ہے، جنہوں نے تلخیص کی بخاری شریف کی ہے نا۔ اب اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ جب پوچھا گیا کیوں سمجھ میں نہیں آئیں، کہا حدیث جمع ہوتی ہے علم رجال کی کسوٹی پر، اور انہوں نے استخارہ دیکھ دیکھ کے حدیث رکھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے کہاں ہے آپ؟ حدیثیں استخارہ دیکھ کے نہیں رکھی جاتی، معاملے استخارہ دیکھ کے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے استخارہ۔ اب انہوں نے آج کے تقریباً 1200 برس پہلے جب صحیح بخاری لکھی تو اس صحیح بخاری میں بھی لکھا کہ نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی سی ہے، من رکبہا نجا، اس پہ جو سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ یعنی تم مرنے کے بعد نجات چاہتے ہو، نبی زندگی میں نجات دے رہے ہیں۔ نہیں میرے سرکار ذرا دیکھیں نا بھئی، یہی بیداری کو تو میں سلام کرتا ہوں مجلسوں میں۔ تم مرنے کے بعد نجات چاہتے ہو، نبی زندگی میں نجات کی سند لگا رہے ہیں، کیا کہہ کر بس کشتی اہل بیت میں آ جاؤ، نجات پا گئے۔ یہ صبح عاشور کو جو ہور کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، ادھر چھوڑا کشتی میں آیا۔ کشتی یہ کربلا میں حسین نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ میرے سرکار میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثل نوح کے سفینے کی سی ہے، من رکبہا نجا، تو جو سوار ہو گیا، جو نبی نے نہیں کہا شیعہ سوار ہو گیا تو نجات، سنی سوار ہو گیا تو نجات۔ اچھا نبی کو تو شیعہ بہت پیارے ہیں نا، اتنے پیارے ہیں کہ کہا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یہ علی کامیاب تو بس دو ہی ہیں، تم اور تمہارے شیعہ۔ تو یا رسول اللہ جب شیعہ اتنے کامیاب ہیں تو آپ کہہ دیتے کہ شیعہ کشتی میں آ جائیں، تو نبی جانتے تھے کہ شیعہ نام پہ کیسے کیسے آئیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماحول نبی کے سامنے تھا کہ سب اپنی اپنی کشتی الگ الگ لیے، جیسے 1.5 کی مسجد ہے ویسے ہر ایک کی کشتی، وہ اس کے خلاف، اس میں نہ جانا وہاں ہلاکت، اس میں آ جاؤ یہاں نجات۔ اب میں کیا کروں؟ کشتی دو ہے، ایک کشتی کا کھویا جاہل، ایک کشتی کا کھویا مرجا۔ کیا کروں میں؟ دیکھ لیں بھائی، کشتی دو چل رہی ہے اس وقت، پانی وہی ہے، کشتیاں بدلی ہیں، ایک کو جاہل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے کب کشتی میں پانی آیا اور کب ڈوبی۔ بڑی توجہ رہے، لہذا یہ منزل ہے کہ مرجعیت کو چھوڑ کر عقیدہ صحیح رہ سکتا ہے، عمل نہیں۔ میں کیا کروں؟ کیونکہ مرجع عقیدے کا مرجع نہیں ہے، عقیدے کا مولا ہوتا ہے۔ بیٹھے ہو، مرجع عقیدے کا مرجع نہیں ہے، مرجع عمل کا مرجع ہے۔ اسی لیے ایک ہے دین، ایک ہے شریعت۔ دین میں تقلید نہیں ہے، شریعت میں تقلید ہے۔ تقلید اس میں نہیں ہے کہ جو نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلا۔ دین آدم سے لے کے صبح قیامت تک ایک ہے۔ آدم نے بھی کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ دو ہے، رسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ تین ہے۔ عقیدہ تو وہاں سے یہاں تک ایک ہے، لیکن شریعت نوح آئی بدل گئی، شریعت ابراہیم آئی بدل گئی، شریعت موسیٰ آئی بدل گئی، شریعت عیسیٰ آئی بدل گئی۔ اچھا شریعتیں بدلتی رہی، مزاج کو دیکھ کر یہی بدلی ہوئی شریعت بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے انسانی ذہنوں کی ارتقا ہوگی۔ اچھا ایک حدیث اور سنا دوں، کچھ لوگوں کی حلق سے نہیں اترے گی، آمدہ ریکارڈ بول رہا ہوں۔ علماء کرام دو بیٹھے ہیں میرے، ہے نا،
اور ماشاءاللہ فرشتے یہاں دو بیٹھے ہیں، ایک برائی لکھ رہا ہے ایک اچھائی لکھ رہا ہے، اللہ جانے یہ دونوں کیا لکھ رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، مگر میرے لیے فرشتے ہیں، میرے علماء میرے لیے فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ مولانا ہیں۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی اس پر چیلنج ہے، رسول مقبول کی حدیث ہے، شیعہ سنی سب کے یہاں ہے، علماء امتی سرکار ہے نا، تھوڑا سا میرا صرف و نحو بڑا کمزور ہے، میں مدرسے سے بھاگا زیادہ ہوں، پڑھا کم، تو میری صرف و نحو کمزور ہے، اس لیے میں اردو ترجمے سے کام چلا لیتا ہوں، دو علماء عربی متن آپ کو بتا دیں گے۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ میری امت کے علماء، لفظ ہے علماء و امتی، میری امت کے علماء افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں میری امت کے علماء۔ اب یہ جو مرجع مخالف ہیں یہ آگے بڑھے پھاڑتے ہوئے حلق، اس سے مراد اہل بیت ہیں، علماء نہیں۔ کیا کہا؟ اس سے مراد اہل بیت ہیں، تو اگر اس سے مراد اہل بیت تھے تو نبی نے اہل بیت کو امتی کیسے کہا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ مولا سلامت رکھے، میں قربان جاؤں، بیعت کر رہا ہوں آپ کی سمجھ ہوگی۔ حساب دینا ہے، ارے تم نے کتنے درود بھیجے ہیں، یہ تمہیں کو جواب دینا ہے۔ نعرہ 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 حیدر، پوچھتے ہیں یہ مرجع اتنے سارے کیوں ہیں؟ تو یہی دیکھ لیجئے آپ، ادھر وہ سلوات پڑھا رہے ہیں، ادھر یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اب آپ کا اختیار ہے، چاہے سلوات پڑھے چاہے نعرہ لگا۔ آپ بتائیے، نہ کوئی ان کا مخالف ہے نہ کوئی ان کا مخالف ہے، اللہ جانے تم کیوں مرجع مخالف ہو؟ بڑی توجہ رہے، بات دیکھنے بڑی توجہ ارباب کرام، لیکن بات سامنے کی ہے، بڑی محنت نہیں کرواؤں گا، منزل کیا کہا نبی نے؟ میری امت کے علماء، اس میں لفظ امت ہے، اور نبی کبھی اپنی آل کو امت نہیں کہیں گے، اور نہ کبھی امت کو آل کہیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ امت امت ہے، آل آل ہے، جن پر درود پڑھا جائے وہ آل ہے، جو درود بھیجے وہ امت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں درود میں اصحاب بھی ہیں، تو اصحاب تو امتی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ابرار بھائی دیکھیں بڑی منزل ہے، ابرار بھائی، اقبال بھائی، عالم بھائی، جاوید بھائی، یہ پورے اہل بیت والے جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اصحاب امتی ہیں، اہل بیت آل ہیں، جن پر درود ہے وہ آل، جو درود بھیجے وہ امتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا امتی خود لینے لگے درود؟ بھائی اگر کوئی آدمی سید نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں لکھنے لگا ہے، تو اگر کچھ آپ نہیں کر پائیں گے تو کیا کریں گے؟ بیٹی نہیں دیں گے، داماد نہیں بنائیں گے، کیوں؟ بہت کمینہ ہے، سید نہیں تھا سید بن گیا۔ تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جن کا نام درود میں نہیں تھا ان کا رکھ دیا۔ چیلنج آپ کی خدمت میں کروں، یہ ابرار بھائی وغیرہ جہاں سے آئے ہیں جس مذہب کو حر کی طرح سے چھوڑ کر، حر کی طرح چھوڑ کر حسین کی طرف آئے ہیں، اور وہاں بھی مسلمان تھا یہاں بھی مسلمان تھا۔ حر جو آیا ہے یزید کو چھوڑ کر، وہ کیوں آیا ہے؟ فاطمہ کی وجہ سے۔ میں کہا کہہ رہا ہوں ابھی نہیں سمجھے آپ، مجلس فاطمیہ میں بیٹھے ہو،
یعنی اس لیے بھی ایام عزائے فاطمیہ منایا کرو کہ اگر دل میں کچھ نہیں بسا فاطمہ بس گئی تو یزید کے ساتھ رہ کے بھی حسین کے رہو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے عزائے فاطمیہ کا اثر. عزائے فاطمیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے میں خوریزی برپا کی ہے، بلکہ جو خون بہا ہے اسے بتایا جائے. پھر خون نہ بہے. بس بڑی تیزی سے آ رہا ہوں. اب نبی نے کیا کہا؟ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. میں دم تھا یہ حدیث پڑھ کے، بہت دم تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. انبیاء بنی اسرائیل کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ سناٹا. چائے پیو تو سب مولانا کو پڑھانے آتے ہیں. اب تھوڑا سا میں امتحان لوں، پڑھ چکا ہوں آپ سے. بنی اسرائیل کون؟ کا ابراہیم کی دو اولاد، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق بیت المقدس کی طرف، اسماعیل خانہ کعبہ کی طرف. اس سے آسان میرے پاس سمجھانے کے لیے کچھ نہیں. اسحاق قبلہ تھے، اسماعیل قبلہ ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میرے سرکار؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس مریم ہے، فاطمہ نہیں. میرے سرکار سلامت رہو. مل کے سارے دل کی گہرائیوں سے جملہ یاد رکھنا. اگر آپ کی سوشل میڈیا پہ نگاہ ہے، کتابوں پہ نگاہ ہے، زمانے پہ نگاہ ہے، تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مریم ہے انبیاء بنی اسرائیل کی مخدرہ ہے نا، وہی ہے نا مریم. فاطمہ کا لقب ہے مریم کبریٰ. وہ صغریٰ، یہ کبریٰ. وہ مریم صغریٰ، فاطمہ مریم کبریٰ. اب جملہ لو. کیا کہا نبی نے؟ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، ہے نا. اور یہاں علی کہہ رہے ہیں کہ میرا سلمان، میرا میثم، میرا ابو ذر. اب سامنے رکھنا بھائی. دیکھیں ہمارے خامنائی رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی نے اپنا ایک بیان دیا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مجھے وہاں نہ لے جاؤ جہاں میں نہیں ہوں. مانا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں. ان بنانے والوں کو نہ دیکھو. ذاتی مقصد والے تو جو خلیفہ نہیں تھا اسے بھی بنا دیتے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں نہ دیکھو. پہلے اسٹیٹمنٹ دیکھو کہ جسے تم بنا رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت کے علماء. اب جملہ سننا اگر جاگ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، پوری کتاب دے رہا ہوں 2 لفظوں میں. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء میں کون کون ہیں؟ اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ. یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں. ابراہیم کے بعد عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب انبیاء بنی اسرائیل. کیونکہ اسماعیل کی نسل میں اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اور آیا تو آخری ایسا آیا کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بیٹھا نہ رہے. آپ دیکھ لیں رکا رہا نا سلسلہ. تو سارے انبیاء کہاں آئے؟ بنی اسرائیل میں. اب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. اس کا مطلب میری امت کے علماء کہاں ہے؟ ورنہ آل ہی تو علماء ہے. لیکن جب کہتے ہیں علماء امتی تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، امت کے علماء ہیں. امت کے علماء میں کون ہے؟ خمینی. امت کے علماء میں کون ہے؟ خامنائی. امت کے علماء میں کون ہے؟ نصر اللہ. امت کے علماء میں
वहाँ यहूदी मूसा को मानते हैं, ईसाई ईसा को मानते हैं, लेकिन जैसे ही नबी की उम्मत का आलिम नसरुल्लाह और खामेनाई बन के खड़ा होता है, सबका भागना दलील है, ये मफजूल है, ये अफाल है। ना समझ में आया और ये सोच के, वरना मैं समझ लूंगा बेचारा उधर का है, इधर गलती से आ गया, वरना दलील दिया करो कि हाँ इधर ही के हैं। हाँ, बड़ी तवज्जो रहे, अमल से दलील दिया करो, खाली अल्लाह अकबर कहने से नहीं, नमाज पढ़ के बताओ कि वो बड़ा है। हाँ, बड़ी तवज्जो और बाबे करम। अब देख ले, उलमा उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल है। उसमें कौन है? खुमैनी। कौन है? खामेनाई। और वही खामेनाई कहते हैं कि मैं कंबर के कदमों की धूल, मैं मीसम की जूतियों की धूल। भाई, जो अंबिया बनी इसराइल से अफजल, वो कंबर के कदमों की धूल क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो अंबिया बनी इसराइल के हैं, ये गुलाम अली के हैं। बनी इसराइल से अफजल हैं। जब दरे अहले बैत पे आते हैं तो कहते हैं हम कंबर के पांव की धूल हैं। ये क्यों कह रहे हैं? बता रहे हैं वहां अंबिया से अफजल, यहाँ गुलामों से कमतर। वजह क्या है? कहा वो अंबिया बनी इसराइल के हैं, ये गुलाम अहले बैत के हैं। तो हम उन्हीं को मर्जा मानते हैं जो अपने को कंबर का गुलाम कहे। तुम बिला वजह फिक्र में लगे हो, तुम्हें मर्जा की मर्जइयत से मतलब नहीं है, बल्कि मर्जइयत की मुखालिफत करने वाले पेट्रोल डॉलर से मकसद है। लंदन से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, इसलिए कि तुम्हें पता है कि ईरान 40 साल से खुद पाबंदी झेल रहा है। वो क्या देगा? हमा इतना दिया कि आज इसराइल को घेर कर वही मार रहे हैं जो ईरान से वाबस्ता है। कोई हिजबुल्लाह, कोई नसरुल्लाह, कोई अंसार, कोई यहूदी। बता दिया कि जो भूख में भी इस्लाम के साथ खड़ा हो वही साहिब ईमान हुआ करता। सलामत रखे। हाय गाड़ी, थोड़ा जाए, माशाल्लाह। मुझे इशारा हो रहा है, आप पीछे ना देखें, पीछे मुड़ के ना देखें, आगे देखें, आगे। मौला सलामत रखें। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। तो क्या पोस्टमार्टम जरूरी है? इसलिए कि जब तक फोड़ा हो तब तक इलाज है। जब बात आगे बढ़ जाए तो ऑपरेशन, और इससे आगे बढ़ जाए तो पोस्टमार्टम। बड़ी तवज्जो रहे। अब ये ऑपरेशन थिएटर में नहीं रखे जाएंगे, ये मैयत हैं। मैयत मुर्दा घर में आ जाती है, वहाँ पोस्टमार्टम होता है। ज्यादा हुआ पोस्टमार्टम करेंगे। बड़ी तवज्जो रहे। देखिए, मैं भी अली असगर हूँ, अली असगर, अली असगर। बड़ी तवज्जो रहे। मौला सलामत रखे। आप इस तरह से बच्चों को जो गोदियों में लिए हैं, ये बच्चा नहीं लिए हैं, कल की नस्ल लिए हैं। जैसे आप मजलिस में संभाल रहे हैं ना, वैसे इस कौम ने संभाला होता तो सब तकलीदी होते, कोई अखबारी ना होता। मौला सलामत रखे। मिलके सलवाती पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुनाफिक भी हैं इसमें, मैंने देखा है मुनाफिक भी हैं। कैसे मुनाफिक? बेचारे चाहे डर के मारे, चाहे मसलहत के मारे, प्रोग्राम है मर्जा मुखालिफ और फोटो है मर्जा का। अभी एक पोस्टर बंबई में ऐसा भी देखा मैंने, इधर खुमैनी खामेनाई, इधर सिस्तानी, और ऊपर जंजीर की जो है मुखालिफत करने वाले के खिलाफ शेर। क्या बताना चाहते हो? अगर इसका नाम निफाक नहीं है तो किसका नाम निफाक है? मुनाफिक किसे कहते हैं? दिखाए कुछ करे कुछ।
مگر اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ مرجعیت کا راج اتنی دور تک ہے کہ اگر ان کی فوٹو نہ ڈالیں گے تو دھوکہ نہیں دے سکتے. بول کے آؤ, گھبرا گئے کیا؟ یہ باہر ملا کے آئے ہیں. جو لوگ خوب جم کے ہاتھ ملا کے آئے ہیں وہ بیچارے ان کے چہرے پہ 12 بجے گا. ہاں, اور میں چاہتا ہوں چہرے پہ 12 نہ بجے, دل میں 12 رہے. جہاں دل سے 12 نکلا وہاں چہرے پہ بجا. ہاں تو بجے نا. بڑی توجہ رہے, ہمارے اماں ابا سب نے سکھایا ہے تمہارا عالم بہت بلند ہے. علماء امتی, تو میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. تو بنی اسرائیل کون؟ وہ بھی ابراہیم کی اولاد مگر نسل اسحاق سے. اسحاق کا ایک لقب تھا اسرائیل, اسی لیے اسحاق کی جتنی اولادیں ہیں عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل. اور محمد مصطفیٰ بنی اسماعیل. آج کا یہ سبق یاد کر لو اپنے بچوں کے لیے. پیغمبر آخری نبی کیا ہیں؟ بنی اسماعیل. اب آج 3 دن سے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو جائیے. ہو گئی بات, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2004 والی پڑھیے, تو میں نے ان سے کہا 2004 والا بھیجا بھی لائیے, 2004 والی تہذیب بھی لائیے. کیونکہ جب میں 2004 میں آتا تھا تو میں بعد میں آتا تھا, مجمع پہلے آتا تھا. 2023 میں آیا تو میں پہلے آیا, مجمع کا پتہ ہی نہیں. بڑی توجہ ہے, کتنا الٹ گیا. تو ظاہر ہے کہ اس الٹے پلٹے میں اس الٹی ہوئی کشتی پانی پہ نہیں چلتی, سیدھی کشتی پانی پہ چلتی. بڑی توجہ ہے, سیدھی کشتی پانی پہ چلے. تو یہ تہذیبوں کو کیا زوال آیا؟ کیوں آیا؟ کیونکہ آج عقیدے کا تو پرچار ہے, عقیدت کا خاتمہ ہو گیا. اور بچوں کو پہلے عقیدت سکھائی جاتی ہے. جب وہ عقیدت سیکھ لیتے ہیں تب عقیدہ دل میں رکھتے ہیں. اور جن بچوں کو گود میں لے کے تم مولویوں کو گالیاں دے چکے ہو, گود کے وہ بچے مرجع کی عزت کریں گے؟ تو یہ بچے نہیں بگڑے, یہ بگڑے ہوئے باپوں کے بچے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑی توجہ رہے, بگڑے ہوئے باپوں کے بچے ہیں. اگر باپ بگڑا ہوا نہ ہوتا تو آغوش نہ بگڑتی, کیونکہ سارا کمال آغوش کا ہے. آغوش ہی کمال کو پہنچاتی ہے, ورنہ ابو بکر کے نطفے کا محمد ہے. لیکن علی اٹھا کے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. محمد بن ابی بکر جنگ جمل میں کہتے ہیں محمد, کہا جی آقا, کہا جا کے تم اونٹ کی ہودج سنبھالو اور میں اونٹ کے پیر کاٹتا ہوں. کہا مولا کیوں؟ کہا جب تک بیچ میں اونٹ کھڑا رہے گا تب تک مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں گے. بڑی توجہ رہے. دیکھیے یہ علی کی حکمت تھی کہ جب بہن کے اونٹ کے پیر کاٹنے ہوئے تو کسی غیر کو نہیں بھیجا, بھائی کو بھیجا تاکہ محمل کا پردہ ہٹے تو نامحرم نہ دیکھے. نامحرم نہ دیکھے. علی کا مذہب اگر تلوار بھی چلاتا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے نامحرم نہ دیکھے. اب اس امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا جو عزاداری کے نام پہ نمائش کر رہی ہیں؟ نہیں پہنچی بات تو ریپیٹ کروں, اور پہنچ گئی ہو تو ہر کوئی اپنے چہرے اور عمل سے بتائے کہ پہنچی. علی احتیاط کا نام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد تم آگے بڑھو. کتنے پیارے ہیں محمد. نطفہ کس کا ہے؟ ابو بکر کا. تربیت کس کی ہے؟ علی کی. اب سمجھ میں آیا, اگر تربیت محکم ہو جائے تو نطفے کا اثر ختم ہو جائے. چاہے جتنے بڑے سید ہوں, اگر ابو بکر کی گود میں پہنچ گئے تو کیا ہوں گے؟
اور چاہے جتنا بڑا غیر سید ہو اگر علی کی گود میں آ گیا، بھائی یہی تو رسول اللہ نے کہا تھا کتنے ادھر ہیں سید ہو کے بھی اس لائق نہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں ہے۔ یہ اہل بیت میں کیوں کہا سلمان کو؟ یہی سمجھانے کے لیے جو ہماری تربیت پا جائے وہ ہمارا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ جب تربیت کا موقع دو آئے۔ تو کوئی تربیت چاہتا ہی نہیں، نہ انجمن تربیت سے بن رہی ہے، انجمن غصے سے بن رہی ہے۔ اب ان کو نہیں پڑھنے دیا، اب ان کا نمبر تھا، اب ان سمجھے گا، اب ان نیک شبے داری میں دیکھ لے گا، اے مولانا اب ان کو بھی پڑھنے کا ہے۔ یعنی معاشرے سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں اور اہل بیت کا نوحہ چلے آئے ہیں، بڑی توجہ ہے۔ اب ان میں پڑھے گا، یعنی زبان تک اہل بیت کے قابل نہیں، لباس تک اہل بیت کے قابل نہیں، بال تک اہل بیت کے قابل نہیں۔ اپن مجلس میں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ اپن مجلس لائق نہیں تھا۔ تو یہ کس نے سمجھا دیا کہ تم مجلس لائق نہیں تھے تو ماتم لائق کیسے ہو گئے؟ تمہیں مرجع اس لیے پسند نہیں ہے کہ مرجع چیک کرتا ہے کہ مجلس میں آنے سے پہلے پاک ہے کہ نجیس ہے۔ اور مرجع چیکنگ پوائنٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے کہا جو آ گیا پاک، جو آ گیا پاک نہیں، ورنہ نبی کی بس میں جتنے بیٹھے تھے سب پاک ہوتے۔ لیکن اللہ نے کہا جب پاک بتانا ہوگا تو میں مصطفیٰ کو ان کے گھر نہیں رہنے دوں گا، ورنہ کل کے بیویاں بھی نکل کے کہیں گی ہم بھی پاک، ہم بھی پاک، ہم بھی پاک۔ لہذا نبی کو بیویوں کے گھر سے نکالا اور کہاں بھیجا؟ فاطمہ کے گھر، اور آ کے کہا بیٹی مجھے چادر یمنی دے دو۔ کیا کہہ رہا؟ بیٹی کے گھر آ کے کہا نا، اس کا مطلب سمجھا دیا کہ فاطمہ کا گھر اور ہے، زوجہ کا گھر اور ہے۔ کیا کہہ رہا؟ نہیں میرے سرکار، یہ غلطی کیا ہے؟ مجلسوں سے علم نہیں لینا چاہتے، واٹس ایپ سے لیں گے، فیس بک سے لیں گے، یوٹیوب سے۔ کتنے ڈاکٹر آج کل پکڑے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے آپریشن کر رہے ہیں، کلیجہ نکال رہے ہیں، ہم اب پکڑے جا رہے ہیں، لائسنس نہیں ہے، آپریشن کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی پکڑے کیوں جا رہے ہیں؟ کا ڈگری ہے نہیں اور آپریشن کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ اخباری کون ہے؟ یہ وہی ہے جو یوٹیوب دیکھ کے آپریشن کر رہے ہیں۔ اب ہلاک ہونا ہے تو جانا، بڑی توجہ ہے، ان سے بچو۔ جیسے دھونا چھاپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے، ویسے جاہلوں سے اسلام نہ لو، مراجع سے اسلام لو، کیونکہ وہ تمہیں زحمت نہیں دیتے کہ تم طے کرو کیا پاک کیا نجیس، وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، یہ پاک یہ نجیس۔ ساری محنتیں وہ خود کرتے ہیں، ساری محنت، اور ہمیں کتنا آرام دیے ہوئے ہیں۔ یہ مراجع کی دین ہے نا، حرام حلال ہر حالات میں جینے کا ڈھنگ۔ کیسے میں کیا کروں؟ اور یہ سلسلہ علی سے ہے، اور ہم کیسے مرجع چھوڑتے ہیں؟ اگر ہم نے نبی کے بعد علی چھوڑا ہوتا تو آج مرجع چھوڑ دیتے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو نا بھائی، ایک سسٹم ہے، نبی جا رہے ہیں تو مولا بنا کے جا رہے ہیں، اب جب مولا بنا تو آخری امام مولا، اب مولا غیبت میں جا رہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، انصاف سے، جناب موسیٰ اپنے زمانے کی حجت ہیں، لیکن 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، تو اللہ نے کہا یوں ہی مت چلے آنا، زمین پر اپنا نائب بنانا پھر آنا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے زمین پہ نائب بنانا پھر آنا، یعنی تم تو میرے پاس آ رہے ہو مگر امت کو اکیلا مت چھوڑنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مصطفیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو علی کو بنا کے، اب جب زمانے کے امام جا رہے ہیں
تو کیا وہ فکر نہیں کریں گے کہ میں پردے میں رہوں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا انہیں فکر نہیں؟ پوچھا گیا جیسے 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 غیر اہل بیت کو چھپا کے بخاری پڑھتے ہیں، ویسے یہ مرجعیت کی حدیث چھپا دیتے ہیں. ورنہ زمانے کے امام نے، ان کے بابا نے یعنی دادا نے بھی، دو علماء بیٹھے ہیں، دادا نے بھی، ابا نے بھی اور خود امام نے بھی، تینوں نے یہ دہرایا من کانا من الفقہا. کہا جب ہم غیبت میں چلے جائیں تو تم اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا. من کانا من الفقہا، میرے بعد جو ہمارے فقہا ہیں، سائلن لنفس، ایسے فقہا جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مخالفاً لہوا، اور جو اپنے ہوا و ہوس کے مخالف ہیں، وہ مطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا کے حکم کے اطاعت گزار ہیں. فللعوام ان یقلدوا، تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. کیا کہا؟ تقلید کریں. یہ نہیں کہا کہ میں پردے میں رہوں تو ان کی اطاعت کریں، نہیں، کیونکہ اطاعت معصوم کی ہے. نہیں، بات نہیں پہنچی. دیکھیں اسی لیے تو قوم ڈوب رہی ہے، کیونکہ جو معلوم ہوتا ہے اس پہ واہ واہ، جو نہیں معلوم ہوتا اس پہ تو کیسے ہوگی، کیونکہ تو افضل کرنا. تو یہی تو میں لے کے آنا ہوں نا. کیا کہا؟ من کانا من الفقہا. اور ایک دو جگہ نہیں ہے، جتنے بڑے بڑے شیخ یعقوب کلینی سے لے کے شیخ عباس قمی تک، سارے بڑے بڑے علماء کے ہاں یہی حدیث مرجعیت پر صداقت کی دلیل ہے. تو اب جانتے ہو کہ معصوم نے کہا فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. یہ نہیں کہا کہ اطاعت کریں. تقلید اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ معصوم نے کہا اطاعت معصوم کی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہے. اسی لفظ نے ثابت کر دیا کہ امام اور ہے، مرجع اور ہے. جس کی اطاعت ہے وہ امام معصوم ہے، اور جس کی تقلید ہے وہ مرجع ہے. 2023 کی پڑھ رہا ہوں لیٹسٹ. 2004 کی پڑھتا تو محنت بھی نہ کرنا پڑتی، پسینہ بھی نہ آتا، پورا مال تیار تھا، پرانی سپلائی دینا تھی، لیکن یہاں تو نیا مال تیار کرنا ہے. 2023 کیا کہا؟ فللعوام ان یقلدوا. کیسا ہو مرجع؟ کیسا ہو؟ کیسا ہو؟ جو اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرتا ہو. دیکھ لو یہ منزل ہے. اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی تقلید نہیں ہے. جو محلوں میں جا کے بیٹھے وہ مرجع نہیں ہوتا. مرجع وہ ہوتا ہے کہ محل والا محل چھوڑ کر آئے. اور اب آج تمہیں خمینی، خامنائی اور سیستانی اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس نہیں گئے. یعنی پوری دنیا جس وائٹ ہاؤس کو دیکھ رہی ہے، وائٹ ہاؤس بھی جسے ڈر کے دیکھ رہا ہے اسے خامنائی کہتے ہیں. کل آئیے گا کہ کل کہیے گا کہ نہیں آئیں گے؟ کل آپ تعداد ڈبل کر کے بتائیے گا کہ ہم مرجعیت والے ہیں. ہاں یہ تعداد ڈبل کر لیجیے. آج بڑی توجہ، گھبرا کے نہیں. میں آیا، دیکھیں منزل ہے، یہاں تک لایا تو کیا کہا؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. کیوں کہا نبی نے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی بھی نگاہ نبی کو، نبی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، اور ہماری امت کے علماء کو بھی دیکھ رہے ہیں. لہذا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. جب ایسے ہوں تب زمانے کا امام انہیں مرجع بنا کے جاتا. یعنی سسٹم اور نظام سمجھ میں آ گیا. رسول جن کے عمل پر دلیل دے گئے
کہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، تب زمانے کا امام انہیں چن کے مرجع بناتا۔ سسٹم دیکھیں نا، ایک نظام ہے ہمارے، ہم کبھی اس نظام کو فالو نہیں کرتے جو سقیفہ سے چلے اور یزید پہ مر جائے۔ سقیفہ سے چلے اور یزید پہ مر جائے۔ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ کیسے شہزادے؟ کا دونوں رشتہ دار کہاں کے؟ کا ایک ہی قبیلہ؟ کیسے؟ امیہ خریدا ہوا غلام تھا، خریدے ہوئے غلام، اور یہی تو جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے دربار میں کہا یبنت طلقاء۔ زینب نے شام ہی میں بتا دیا تھا انہیں برابری میں نہ لانا، ہم ہاشم زادے ہیں، یہ غلام زادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے منزل زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب یہاں یزید جس خلافت کے شجرے کی شاخ ہے وہ شجر لگایا گیا سقیفہ میں، اور حسین جس امامت کا نمائندہ ہے وہ شجر لگایا گیا غدیر خم میں۔ تو یہ جھوٹے منہ سے کیوں کہتے ہو کہ حسین سے یزید ٹکرایا؟ میرے ساتھ لفظ ملا کے کہو، کربلا میں حسین سے یزید نہیں ٹکرایا تھا، غدیر سے، کربلا سے یزید سقیفہ، حسین غدیر۔ تو اب کربلا میں یہ نہ کہنا حسین جیتا، بلکہ کہنا غدیر جیتی سقیفہ۔ کیا ہوا صاحب؟ کہا سقیفہ میں خلیفہ بنایا گیا۔ کہاں سے بنایا گیا؟ کہا اصحاب سے بنایا گیا۔ کون سے اصحاب؟ کہا فنا فنا فنا۔ کیسے صحابی؟ ووٹر لسٹ ہے کہا کہ جتنوں کو چاہو لکھ ڈالو۔ صحابیت ایک معیار ہے، اتنا بڑا معیار ہے نا کہ ہم پرکھتے ہیں۔ بھائی نبی بھی تو جانتے تھے نا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ جو ہے وہ ملاوٹ کریں گے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی بڑی توجہ رہے، یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی۔ یہ تو ہم شیعہ ہیں، جیسے ہم نے امامت کی حفاظت کی، رسالت کی حفاظت کی، ویسے ہی صحابیت کی حفاظت کی کہ کوئی غلط صحابی نہ رہنے پائے۔ ہمارے پاس اتنی خطا ہے کہ ہم ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، نہ شجرے میں ملاوٹ، نہ دین میں ملاوٹ، نہ ایمان میں ملاوٹ۔ ہم ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا، ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا، کھڑا ہے خون جن کا وہ علی کو یاد رکھے گا۔ پیچھے تک کے لوگ ہیں، سن لو خدا کی قسم، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے پاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے پاؤ گے؟ شریف نسل کا شجرہ کہاں سے پاؤ گے؟ جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے پاؤ گے؟ نہیں پا سکتے نا۔ ظاہر ہے کہ منزلیں ہیں اپنی اپنی سامنے ہیں، ہم دیکھتے چلیں۔ ہمارے یہاں معیار صاف ہے بھائی، نبی کے بعد تو ایک مصیبت ہے نا کہ کون صحابی۔ اب قیامت تک لوگ لکھیں گے یہ صحابی یہ صحابی یہ صحابی۔ اچھا تم نے سب کو صحابی لکھ دیا، پھر قرآن کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ قرآن نے نبی کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے سورہ منافقون بھی بھیجا۔
اب ہم اسی سورہ منافقون کو اٹھا کے ٹارچ بنا کے جلاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں پہچانتے ہیں کون صحابی منافق. اگر صحابیوں میں منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون آتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب مومنوں میں منافق بعد میں پیدا ہوئے, صحابیوں میں منافق پہلے تھے. آپ دیکھ رہے منزل, اگر نہ ہوتے میری گردن اڑا دیجیے, گلا کاٹ دیجیے, شیواجی نگر کے چوراہے پہ لٹکا دیجیے, مگر جھٹلا دیجیے پہلے کہ صحابیوں میں منافق نہیں تھے. تو ہم کیسے پہچانے کون صحابی مومن کون صحابی منافق کا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب علی پیدا ہوئے تھے نا تو علی کی پیدائش سے پہلے بچوں کا شجرہ ولادت کے لیے اژدہا ہوتا تھا. وہ جھولے کے پاس جاتا تھا, جسے کھا جائے وہ حرام زادہ, جسے چھوڑ دے وہ حلال زادہ. اور علی نے جھولے سے اسی کا جبڑا چیڑا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو پرکھ بھی علی نے ختم کر دی. کا ختم نہیں کی, یہ پرکھ تب تک تھی جب تک سانپ تھا. کیا کہہ رہا, سانپ مرا حرام زادے حلال زادے. کیا کہہ رہا, اس لیے نبی نے کہا قیامت تک کی فرق بتا دیتا ہوں, جو علی کا محب ہے حلال زادہ, جو دشمن ہے حرام زادہ. کیا کہہ رہا, موجود ہے. علماء اہل سنت نے بھی لکھا, صاحب کوکب دری علامہ سلیمان حنفی قندوزی ترمذی نے بھی لکھا, صاحب جنابی المعدد نے بھی لکھا, ارجح المطالب نے بھی عبید اللہ امرتسری نے بھی لکھا. یہ تین کتابیں ہیں, تینوں کتابوں میں لکھا کہ لوگ گھبرا گئے, اب کیا ہوگا, اب حرامی حلالی کی پہچان کون ہوگا. نبی نے کہا میرے علی کی محبت ہوگی. جب صحابیت کا مسئلہ ہے کون صحابی کون نہیں, کون صحابی کون مومن کون منافق, تو نبی نے اپنی زندگی میں ایک حدیث بتا دی, یا علی حب کا ایمان بغض کا کفر و نفاق. اے علی تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض نفاق ہے. اور صحابیت کے لیے قیامت تک کی پہچان علی ہے. جس صحابی کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن, جہاں بغض ہے وہ منافق. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جو مومن تھے وہ سیدہ کے گھر میں تھے, جو منافق تھے وہ صدیفہ میں تھے. انہیں منافقوں نے کہا سیدہ ان کو گھر سے باہر نکالو. اسی بات پہ تو آئے تھے آگے مہلی لے کر. یہ کون تھے, جو مومن تھے وہ سیدہ کے گھر میں تھے. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے. تو کہا فلاں گھر میں ہیں, ان کو باہر نکالو ورنہ آپ کے گھر میں آگ لگا دیجیے. اور یہ کہہ کر کے نام لکھا ہے, یہ گونڈی ہے. اگر باہر لوگ ہمارے مسلمان بھائی آواز سن رہے ہیں تو یہاں مسئلہ رشتہ داریوں کا نہیں ہے, ایمان کا ہے. اور اگر ایمان کا ہے تو عبید اللہ امرتسری جناب مولانا شبلی نعمانی کی الفاروق بھی پڑھیں کہ کس نے آ کر کے دروازے پہ دھمکی دی, اور پورا کہا بھی کہ یہ تو ثابت ہے کہ فلاں ہی نے آگ لگائی, لیکن میرے نزدیک آگ لگانے والی جو روایت ہے اس کے راوی ثابت نہیں ہیں. ہو سکتا ہے رافضی دجال ہو. یہ بھی لکھا انہوں نے. الفاروق اردو میں بھی ہے, سب جگہ اٹھائی. اور اس کے بعد لکھتے ہیں عمر ابن خطاب کے مزاج سے یہ بعید بھی نہیں ہے. حساب لکھ دیا. اس کا مطلب شبلی نعمانی بھی مزاج پہچانتے تھے. کہا یہ بعید بھی نہیں ہے کہ انہوں نے دھمکایا ہو. اچھا دھمکانا وہ بھی نبی کی. آج ہمارے ہندوستان کے قانون میں دھمکانے کی سزا اور ہے. ہاں, کسی کو مار ڈالنے کے لیے دھمکایا جائے تو 307 ہے, اور مار ڈالا جائے تو 302 ہے. ارادہ قتل اور قتل دونوں کی دفعات ہندوستان میں کیا ہیں, 307 اور 302, یعنی مجرم دونوں ہیں.
اس کا مطلب اگر دھمکایا ہے تو شبلی نعمانی نے بھی تو کہا ہے مجرم ہیں. تو جو فاطمہ کے مجرم ہیں اگر وہ امت کے محبوب ہو جائیں تو امت تو غلط ہو سکتی ہے، فاطمہ صدیقہ ہے. ہو گئی مجلس، خدا کی قسم میں نے پڑھ دیا اسی جملے میں. امت تو غلط ہو سکتی ہے، فاطمہ غلط نہیں ہو سکتی. فاطمہ صدیقہ ہے، اور اتنی بڑی صدیقہ کہ مباہلے کے میدان میں مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں جھوٹوں کے مقابلے میں. اس کا مطلب جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. اب یہی فاطمہ دربار میں جا کے کہہ رہی ہے فدق میرے بابا کا ہے، میرے بابا نے مجھے دیا ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے داؤد سلیمان کا ورثہ داؤد نے پایا، جیسے یعقوب کا ورثہ یوسف نے پایا، ویسے میرے بابا کی وراثت میرے نام آئی ہے. یہ میرے بچوں کے گزارے کا سبب ہے. تم نے خلافت چھین لی، فاطمہ چپ رہی ہے. جانتے ہو کہ عالم میں فاطمہ دربار گئی ہے. یہ تاریخ ہم پوری طرح پڑھتے نہیں، اس کی ضرورت ہے پڑھنے کی. یعنی رسول اللہ کی وفات کے 3 دن میں اب کل اور 2 مجلسیں رہ گئی ہیں، جو میرا موضوع بھی رہ گیا ہے، ادھورا بھی رہ گیا ہے. کل میں پرسوں پورا کروں گا، وعدہ ہے میرا، میں فرار نہیں اختیار کروں گا. خدا کی قسم 3 بار حملہ ہوا ہے دلی کے گھر پر. نبی کی وفات سے لے کر 7 دن کے اندر 3 بار حملہ ہوا. اور جب فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، بطن میں محسن شہید ہوئے، تاریخ کہتی ہے بی بی دربار میں اس کے بعد گئی. ادھر کا جو مطالبہ کرنا، یعنی جو سن کے روتے ہو کہ زہرا دربار میں کھڑی رہی. ہائے ہائے کیسے چپ رہ جاؤ گے مجھے نہیں پتا. ارے پیر کے ماتم کرنے کی راتیں ہیں یہ. آج حسنین رو رہے ہیں، ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، زینب و کلثوم گریاں ہیں. ارباب عزا تاریخ کہتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، محسن مر گیا بدر میں، اور اس عالم میں زہرا دربار آئی. اور جب دربار سے پلٹ کر گھر آئی نا تو علی نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ قابل حسن نہ پوچھو، قابل حسن نہ پوچھو. جس مسجد میں میں جاتی تھی تو میرا بابا کھڑا رہتا تھا، مجھے اپنی جگہ بٹھاتا تھا. آج فاطمہ اس عالم میں آئی ہے کہ ظالم بیٹھا رہا، فاطمہ کھڑی رہی. نہیں ادادارو، اب کہاں رو گے مجھے نہیں پتا. فاطمہ کے خالی فاطمہ کا کھڑا رہنا نہ سوچو، فاطمہ اس عالم میں کھڑی ہے نا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب بھی نہیں سمجھے؟ سوچو نا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں وہ دربار میں خطبہ لی دے، زہرا کبھی اس پیر پہ کبھی اس پیر. تاریخ کہتی اسی عالم میں خطبہ دیا. ابھی اگر آپ نہیں رو سکے تو میں ایک جملہ پڑھتا ہوں اور یہاں آپ تڑپ کے روئیں گے. کس عالم میں زہرا گئی ہے؟ دربار میں فدق لینے. جب محسن مر گیا، پسلی ٹوٹ گئی، دروازہ جل گیا، گھر کو آگ لگا دی گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. یعنی اتنی زخمی ہے زہرا، دل بھی زخمی، جگر بھی زخمی. ارباب عزا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں زہرا کی، دربار میں آئی ہیں. ایران میں ایام فاطمیہ کی مجلس ہو رہی ہے. اسی مجلس میں ایک عالم دین نے بی بی کے فضائل پڑھنے کے بعد وہ مسائل پڑھا کہ لوگ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں. مجلس ختم ہو گئی، لوگوں کا رونا نہیں رکا. کون سا جملہ اثر کر گیا؟ عالم دین منبر سے اترے، سب کو روتا دیکھا، رو رو کے آنسو پوچھ پوچھ کے سب چلے گئے، مگر ایک انسان ہے جو اکیلا بیٹھا روئے جا رہا، روئے جا رہا، روئے جا رہا. عالم دین قریب گئے، گھٹنوں کو توڑا اور ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھائی. سارے رونے والے چلے گئے، سب کا گریہ بند ہو گیا. ایک آپ ہیں جو ابھی تک رو رہے ہیں،
آپ کیوں نہیں گئے؟ جانتے ہو کیا جواب دیتا؟ کہا جانے والے اس لیے چلے گئے کہ انہیں زہرا کی مظلومی کا پتہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے سنا ضرور کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی پسلی میں خراش آ جائے تو وہ سانس بھی لیتی ہے تو درد ہوتا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر زہرا دربار میں کہتے رہی، ارے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ زہرا اتنے دن زندہ کیسے رہی؟ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا آپ کہاں روئیں گے، مگر اتنا ضرور پتا ہے ارباب اللہ کہ زہرا کی طرف کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا، تاریخ کہتی ہے یہ طرف تھی کہ باقاعدہ وصیت کر گئی ابوالحسن میری قبر پر آ کے قرآن پڑھنا، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ میرا چھوٹا لال حسین اسے پیاس بہت لگتی، اس کی پیاس سے خبردار رہنا۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ کو دفنانے کے بعد ایک دن علی قبر فاطمہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک بار قبر لرزنے لگی، علی نے تلاوت چھوڑی، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا بنت رسول تڑپنے کا سبب کیا ہے؟ کہا علی تلاوت سے زیادہ اہم میرا حسین ہے، علی جلدی گھر جاؤ، میرا حسین بستر پہ پیاسا تڑپ رہا ہے۔ ارباب ادا بقی کو چھوڑ کر علی گھر آئے، دیکھا حسین پسینے میں شرابور ہے، آگے بڑھ کر جو ہے آپ دیا، میں کہوں گا مولا ابھی تو مدینہ ہے، حسین نے پانی مانگا، آپ نے بڑھ کے دے دیا، ارے جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے میدان میں یہی حسین تڑپ رہا ہوگا، کون ہوگا جو پانی پلائے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين، پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما مولا۔ تھوڑا الہی آمین بھی زخمی دلوں سے آپ کریں نا، زہرا اپنے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے الہی آمین کہتی، آپ بیٹھے ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، بی بی کو وسیلہ بنائیں، اس لیے کہ بی بی کے بس میں کیا نہیں ہے، کائنات کی تقدیر بدل دیتی ہے لیکن ہمارے خلوص کو بھی دیتی ہے۔ پروردگار اس میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عنایت فرما۔ مولا ہم سب کو صراط مستقیم پہ باقی رکھ، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ یوسف زہرا قائم عالیہ با حجت عصر کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ بانیان مجلس جتنے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے 20 سالوں سے یہ اشرا قائم کیا ہوا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ آنے والے تمام مومنین جو آ رہے ہیں مولا سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید سرکار حیدر ابن سید یوسف حسین، مرحوم مغفور سید یوسف حسین ابن محمد تقی، مرحومہ شہر بانو بنت خیرات علی اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کو احسان فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔